So you've made a big announcement, Yeah. and I would say that it doesn't mean that you're quitting entirely, कि आप अब acting नहीं करेंगे, बल्कि you're going to choose your projects very carefully. Yeah, but जैसे it's मगर not gonna be mainstream acting ऐसे नहीं होगी कि it's अब. not gonna be my bread and butter anymore. So then what will be your bread and butter? Now we're talking. Yeah. I'm starting up a clothing line. I'm working on my brand. Right. That I'm gonna announce through you only in in a couple of weeks. Absolutely. Because I'm still working on it. So I'm gonna be focusing on that. I'm gonna be doing that. But and that's it. But not acting. पिछले साल तक आप कह रहे थे मैं तो ऑस्कर लेके दिखाऊंगा. मैं ले तो अगर again. आज आपको ऑफर आ जाती है हॉलीवुड से. अच्छा, मुझे जो बात समझ आई, मेरे पास अभी रिसेंटली हॉलीवुड से एक ऑफर आई और एक लीड कैरेक्टर के लिए आई, लेकिन तब वही वाला टाइम चल रहा था कि जब मैं ये डिसाइड कर रहा था कि मैं क्या करने वाला हूँ. तो ऑस्कर तो अभी भी अचीवेबल है, अभी भी अचीवेबल है, लेकिन उसके लिए मुझे जिस रास्ते पे जाना पड़ेगा, आई एम नॉट रेडी फॉर दैट. I am not ready for it anymore because I have understood one thing, that you get life once. You decide what do you want. You want Allah or you want anything that is in the world. So I want Allah. I've chosen कि I want talab Allah. मैं दुआ करता हूँ मुझे अल्लाह का कर्ब हासिल हो, मुझे उनकी कुर्बत हासिल हो. मुझे ये ऑस्कर बहुत बच्चों वाला काम है यार, बहुत बच्चों वाला काम है. मतलब इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. आप देखिए, लेकिन इसका मैं थोड़ा सा ये भी बात करना चाहता हूँ. मुझे लगता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ फॉर व्हाट आई हैव डन एंड अचीव्ड इन दिस इंडस्ट्री. मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो टिकटॉक के लिए, कुछ गिने चुने लाइक्स के लिए, कुछ कमेंट्स के लिए, 10 seconds of fame के लिए, 10 seconds of fame के लिए लोग जो कुछ करते फिर रहे हैं, खुदा का वास्ता अपनी आंखें खोलें, अपनी अकल को जगाएं. आप देखें कि आप लोग क्या कर रहे हैं. मैंने अभी रिसेंटली देखा कि कायदे आजम के मज़ार के ऊपर एक लड़की ने डांस किया, नाच रही है, और वो कायदे आजम के मज़ार के ऊपर नाच रही है, और उसने एक यहाँ तक नकाब किया हुआ है, सफ़ेद कपड़ों में. कुछ शर्म करें, लिटरली अपनी आंखें खोलें, कुछ शर्म करें, कुछ सोचें कि ये क्या हो रहा है. ये कोई इंसान, मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान अपनी सही अकल और सही सोच में ये कर सकता है. आई डोंट अंडरस्टैंड उनकी क्या कुर्बानी है, उनकी इस मुल्क के लिए जिधर हम बैठे हुए हैं आज, बिल्कुल, जिधर हम सुकून से अपने बिस्तर में जाके सोते हैं ये जानते हुए कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं. हम लोग क्या कर रहे हैं और कौन रिस्पॉन्सिबल है और कौन पूछेगा उन लोगों से. मुझे लगता है कि बहुत सीरियस लॉ एंड ऑर्डर्स आने की ज़रूरत है हमारे मुल्क के अंदर, बहुत सीरियस, जिसको हम सीरियसली लें. सबसे पहले हम लें, मैं और आप लें, ताकि जो हमें लोग फॉलो करते हैं और सुनते हैं वो भी लेना और समझें कि कितना ज़रूरी है. एग्जैक्टली. ये इट्स क्रेजी. आई थिंक वी आर लिटरली हेडिंग टुवर्ड्स हेल. आपको लगा कि हज करके आपका क्लीन स्लेट हो गया? देखिए, मुझे अगर मैं ना इस पे मानूं तो मुझे आकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो अरफात पे यकीन नहीं रखता वो हम में से नहीं है. तो आई बिलीव सो कि बिल्कुल क्लीन स्लेट हो गया. ये मेरा ईमान है. क्योंकि मैं उनमें से होना चाहता हूँ. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसके बाद कोई गुनाह नहीं किए होंगे. बहुत बड़े बड़े गुनाह इंसान से हो जाते हैं, ना जानते हुए भी कर लेते हैं. एग्जैक्टली. तो क्लीन स्लेट तो कोई भी नहीं हो सकता, वरना इंसान और खुदा में नाउज़ुबिल्लाह कोई फ़र्क नहीं रहे. तो मैं इंसान हूँ, मैं गुनहगार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को हेल्प करूँ उनको जगाने में, क्योंकि हम लोग जीते जागते सो रहे हैं. और मगर हम ये भी चाहते हैं कि आप एक्टिंग ना छोड़ें. मैं एक्टिंग करूंगा ना, लेकिन हम ये तो फिर आप क्यों नहीं, why I also heard once you said that you were going to produce your own. I'm not interested anymore. I'm interested in doing other things. I'm interested. You are not interested in half the things that you were interested in. Yeah, because I've changed as a person. What is the possibility that you will change again till next year? See, it's all in the hands of Allah. It's all by His Maybe word. God has chosen this for you. Maybe He has, but that's why I'm saying that I would rather do something that would educate people, that would make them understand the sensitivity of this life. If again He wills. We hope that you will be visible, and we hope that you will find things to do that make you happy and satisfy you as a human being. Yeah, I'm around because Absolutely. I think now I have more responsibility, because I probably could be given all this fame and thing to at the end guide people. Absolutely, so, it goes without saying. Yeah, goes without saying. But I also feel you have a true calling, which is performance,
which is acting. It comes very naturally to you. You are a very good actor, and I would hate to see that not visible anymore. No, I'm here, and I would be still acting, but not regular. بالکل Not regular. ہاں کچھ ایسا ہوا جو مجھے اٹریکٹ کیا, مجھے لگا کہ it needs my service, then I'm there. اگر نہیں تو اٹس فائن. بہت سارے ایکٹرز ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے نئے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کرنا, ان کے لیے بھی جگہ چھوڑنی چاہیے. تو وہ آئیں گے, وہ کریں گے, اور کوئی نہ کوئی کرے گا. مسافر ہے نا انسان, تو جو کام ہے وہ چلتا رہے گا. یہ انسان جاتا ہے, وہ سب باقی چیزیں وہی رہتی ہیں, ٹیسٹ وہی رہتے ہیں, بلیسنگز وہی رہتی ہیں, گائیڈنس اور گمراہی اور راہ راست سب وہی ہیں. یہ بس انسان اپنا ٹیسٹ پورا کر کے نکلتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. انسٹاگرام پہ آپ کیوں ہوا کے جھونکے کی طرح آتے جاتے رہتے ہیں؟ انسٹاگرام میرا اسی وجہ سے, پتہ ہے, انسٹاگرام سے میرا نا دل بھر گیا ہے کہ ہم کچھ لائکس کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں, کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. تو اگین میں چاہتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ مجھے جو فالو کرتے ہیں یا جو میرے فینز ہیں, جو ٹرو فینز ہیں, میں ان کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ کراس اٹ. عابدہ پروین پیچھے, واو, دس از این امیزنگ کلام. کوک اسٹوڈیو. آئی ہوپ کہ ویڈیو پہ نہ آئے کلام, بیکاز کاپی رائٹ کا ایشو آ جاتا ہے, اس لیے ہم نے ایسا کرایا ہوا ہے. بٹ آف کورس جب نہیں ہو ساتھ کوئی بس تیرا ہے آسرا, یہ ایک بہت خوبصورت کلام ہے. اور واو. Who are you today? Who is Feroz Khan today in 2020? I think 2020 today, Feroz Khan is the realest he's been so far in his life. So, yeah. The most real that you've been ever? The most real I've been ever. How so? Were you not real last year when we sat down and met? I think when the worldly desires in your heart, and too many worldly desires, then obviously you lose yourself. You lose yourself in chasing them. And so obviously you lose yourself chasing them. And so yeah, today I think I'm cutting them down. So I feel a little better. I feel a little lighter. تو آپ نے ڈیٹاکس کیا اپنی لائف میں سے, بالکل. کیا کیا نکالا؟ کیا نکالا؟ میں نے کوشش کی کہ میں اپنے آپ کو نکالوں بجائے میں بہت ساری چیزوں کو نکالوں. میں نے کوشش کی کہ میں اپنے آپ کو نکالوں, اور میں نے اس کے لیے دعا کی. اچھا, آپ نے حج بھی کیا ماشاءاللہ. الحمدللہ. آئی تھنک اٹ واز دا بگیسٹ بلیسنگ ان مائی لائف. آپ نے سلطان کا بولا, اور میں بولتا ہوں کہ حج زندگی میں سب سے بڑا تحفہ اب تک رہا ہے. سلطان تو بے شک انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے, بٹ حج سے بہت کچھ سیکھا. اور حج کے بعد بہت سارے, جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پردے دلوں پہ جو ہوتے ہیں وہ ہٹتے ہیں. جب سمجھ آتی ہے بات, وہ اس کے بعد سمجھ آنا شروع ہوئی. تو آئی تھنک اٹ واز دا بگیسٹ بلیسنگ فار می کہ مجھے حج نصیب ہوا. اور آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ہوا بھی بہت لاسٹ منٹ ہوا. مجھے ہر طرف سے منع کر دیا تھا, مجھے کہیں سے کوئی پیکج نہیں مل رہا تھا, مجھے کہیں سے حج کا مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کوئی پاسبلٹی ہے کہیں جا سکتا ہوں. ہر کسی کو فون کر لیا تھا, ہر حج پلانر کو فون کر لیا تھا, ہر کسی کو, کہ کہیں سے مجھے کوئی ایک پیکج مل جائے. بٹ لاسٹ منٹ وہی بات ہے کہ آخرکار ہر چیز اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, اور میں نے ان سے مانگا تو مجھے اسٹیٹ گیسٹ ویزا پہ بالکل لاسٹ مومنٹ لائک ایک دن پہلے, جو پہلی آئی تھنک جو لاسٹ فلائٹ جا رہی تھی حج کی, اس سے ایک دن پہلے مجھے اسٹیٹ گیسٹ ویزا ملا. It was really kind of the general of the Saudi embassy. He handed it to me and personally, and my brother worked it through with him. Uske baad I called up the ticket agency. It was the last ticket that was available. Last flight, last ticket, last Hajj visa. اور last احرام کہاں سے آیا؟ اور اس نے جب مجھے بولا کہ جب اس نے مجھے ویزا دیا تو کہتا ہے after this I'm not going to give anyone a visa. This is the last visa and we're shut down now. تو یہ میرے لیے بڑی ایک نعمت تھی کہ یہ ہونا تھا. اور جو سب سے ایک ایکسائٹنگ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہونے کا جو احساس دلایا, وہ اس طرح دلایا کہ یہ میری دعا جواب ہے کہ ہر چیز پہ 1 آ رہا تھا. 1 ویزا, لاسٹ ٹکٹ, مکتب نمبر 1, اینڈ اٹ واز جسٹ
You get it? It was just the ones. It was meant to happen. Yeah. So obviously, for those are the signs who believe. Absolutely. So I think یہ تو میرا ایک معصومانہ سا سوال تھا نا کہ احرام آپ نے کیا تیار رکھا ہوا تھا اپنا جانے کا؟ احرام نہیں، احرام بھی مجھے مانگنا پڑا؟ تحفہ ملا، اور بس مجھے تو کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. ہاں جی. مگر آپ اکیلے چل پڑے الحمدللہ. وہاں جا کے پھر آپ کو حمزہ بھی ملے؟ وہاں پہ جا کے مجھے حمزہ ملے، لیکن وہ عاطف بھائی عاطف بھی ملے، ہمیں ملوایا، اور وہ بڑا وہ از ریئلی کائنڈ آف ہم، کیونکہ اور مجھے لگتا ہے کہ ہونا تھا، بیکاز ایک چھوٹی سی کوئی ٹویٹر پہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، وہ کوئی تھی نہیں، لیکن مجھے خوشی یہ تھی کہ وہاں پہ ہم ملے اور وہ ساری مس انڈرسٹینڈنگ بھی ختم ہو گئی. جی. ایک بڑی کیوٹ تصویر آپ نے لگائی تھی جی اپنی، جس میں آپ تھوڑے بہت کیانو ریوز ٹائپ لگ رہے ہیں. اچھا. میرا بڑا سوال تھا کہ وہ تصویر لی کس نے تھی؟ کون سی والی؟ حج کے وقت. حج کے وقت جس کو دیکھ کے پتا چلا تھا that you had actually gone for حج. وہ دیکھ کے میں نے سوچا یہ تصویر تو بڑی کیوٹ ہے، اسٹار بھی لگ رہا ہے حج پہ، لیکن یہ لی کس نے تصویر؟ وہ میرے ایک دوست ہیں. اچھا. وہ انہوں نے لی تھی. وہ بڑی کیوٹ تصویر تھی. تھینک یو. مگر فیروز اٹ واز این ایونٹفل ایئر فار یور فینز ایز ویل، کیونکہ آپ نے آف کورس دل کیا کرے was I mean one of my favorite dramas of 2019 because وہ اتنا سٹل تھا، اور میرے خیال ہے کہ خانی کے بعد آپ کانسٹنٹلی کام کر رہے ہیں. رومیو وزیر بھی آیا، ڈینو کی دلہنیا بھی آیا، یہ بھی تھا. اس میں آپ کا کیریکٹر بالکل فرق تھا. خانی اور رومیو وزیر جو تھے، وہ خانی بہت لاؤڈ کیریکٹر تھا، سٹل بھی تھا لیکن لاؤڈ تھا، اور بہت ایکسپریسو تھا، بہت زیادہ جنونی تھا. رومیو وزیر ہادی سٹل کہیں سے نہیں تھا بھائی. کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں وہ تھا، کیونکہ وہ شروع میں تو کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا، بہت خاموش تھا، بہت ایکشن کال ہوتی تھی اس کی. تو مجھے ایسا لگنا، وہ تو بعد میں جب وہ اس کو ریئلائزیشن ہوئی، اس کا رونا دھونا شروع ہوا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ایکسپریسو ہوا، لاؤڈ ہوا. لیکن اس سے پہلے تو اتنا زیادہ کوئی اس کا نہیں تھا. اس کا نام رومیو جو تھا، وہ ڈانس، بالکل چیخنا چلانا، لائٹ ہارٹیڈ، یونیورسٹی. وہ دل کیا کرے واز فار اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ مارکیٹ. اٹ واز ویری سٹل، ویری لائٹ، یو نو، not so much action, just real to the point talk, and typical Mehreen Jabbar. بالکل. مگر جہاں تک ایک جنونی ہیرو ہوتا ہے who's like you know جنونیت کی حد تک fallen in love with this girl, do you see any similarities between میر ہادی perhaps not in a negative way and Hamza's character in عشق آج کل آپ کا آ رہا ہے، and اس میں بھی بڑا آپ کا ایک passionate ہیرو ہے جس کو who has a bit of an anger problem, نہیں؟ Yeah, I think he doesn't. Hamza, when I played him, he did not have an anger problem. وہی again مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک اکلوتا بیٹا ہے اپنی فیملی کا، اور وہ اس کا اینگر ایشو نہیں ہے، اس کا ایشو ہے سیدھا، کہ مجھ سے سیدھی بات کرو، جو بھی بات ہے نو گریز، بلیک اور وائٹ، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. اس کا ریٹیلیشن جو اگین ہو رہا ہے، وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ایک لڑکی اس کا کوئی ہفتوں فون نہیں اٹھا رہی ہے، اس کو بتا نہیں رہی کیا ہو رہا ہے، اینڈ obviously he is in a relationship. تو اس کا کنسرن بنتا بھی ہے، اس کا جاننا بنتا بھی ہے، بیکاز ہی از سیریس، ہی از ناٹ پلئنگ اراؤنڈ، ہی از ناٹ ہیونگ اے، he's not playing the field. exactly, you know, وہ سیریس ہے اس کے ساتھ.